بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بفضل اللہ تعالی مطالعہ تصوف کے سلسلے کی 26ویں نشست ہے۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے نماز کے ان ظاہری اور باطنی آداب پر گفتگو کی تھی جن کا بجا لانا نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم ارکان صلاۃ کے حوالے سے نماز کے اندر کے آداب پر گفتگو کریں گے۔ نماز کے کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں جنہیں فرائض اور ارکان کا نام دیا جاتا ہے، کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں جنہیں واجبات کہا جاتا ہے، کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں جو سنن کا یعنی سنتوں کا درجہ رکھتے ہیں، اور کچھ آداب نفلی درجہ یعنی استحباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ آداب جن پر اصلاً نماز کا جواز منحصر ہوتا ہے، وہ آداب اگر بجا لائے جائیں تو نماز اصلاً واقع ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی ادب رہ جائے تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ ان آداب کو فرائض اور ارکان کہا جاتا ہے، اور یہ تعداد کے لحاظ سے 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ارکان اور واجبات میں یہ فرق ہے۔ واجبات بھی نماز کی صحت کی شرائط ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز کا کوئی واجب رہ جائے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو نماز ناقص رہ جاتی ہے، اصلاً ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ اسے سجدہ سہو کے ذریعے اس کمی یا بیشی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز کا وہ نقص دور ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو نہ کر سکیں تو نماز ناقص رہ جاتی ہے لیکن فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ارکان اور فرائض نماز کے وہ آداب ہیں، نماز کی وہ شرطیں ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ جائے تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ تو رکن اور فرض کی کمی کو سجدہ سہو پورا نہیں کر سکتا، واجب کی کمی کو سجدہ سہو پورا کر سکتا ہے۔ تو گویا نماز کی جو اصل حیت ہے، نماز کا جو اصل وجود ہے، نماز کی جو اصل بنیاد ہے، وہ منحصر ہے ان 7 شرطوں پر جو فرائض صلاۃ یا ارکان صلاۃ کے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، اس کے بعد قرات، جو کچھ یاد ہو، ایک آیت کی حد تک بھی یاد ہو تو وہ پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود سجدہ کرنا، اس کے بعد قعدہ اخیرہ، جتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں پڑھ کے آخر میں بیٹھنا، سجود کے بعد بیٹھنا، قعدہ اخیرہ 6 ہو گئے۔ اور 7واں ہے خروج من الصلاۃ، نماز میں سے باہر نکلنا کسی عمل کے ذریعے، جیسے ہم دائیں بائیں سلام پھیر کے نکلتے ہیں، مطلقاً نماز سے باہر جانا، یہ 7واں رکن۔ یہ وہ 7 ارکان ہیں، یہ وہ بنیادی اجزاء ترکیبی ہیں جن کی اجتماع سے نماز کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم ان 7 ارکان صلاۃ کے حوالے سے ان باطنی آداب پر گفتگو کریں گے
جن سے نماز صحیح معنوں میں معراج المومنین قرار پاتی ہے، جن سے نماز کی روح کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر یہ ارکان اور یہ فرائض اور اس کے علاوہ دیگر واجبات اور سنن مکمل ہو گئے تو نماز کا جسم مکمل ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، اور بارگاہ ایزدی میں جواب دہی کے اعتبار سے آپ کامیاب ہو گئے۔ لیکن نماز کی وہ روح جس کے ذریعے آپ کی روح کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، وہ نماز جو آپ کے احوال باطنی کو بدلے گی، وہ نماز جو فحشاء اور منکر سے آپ کو صحیح معنوں میں باز رکھ سکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیوں کا، فحشاء اور منکر کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری نماز وہ نماز کیوں نہیں جو ہمیں برائیوں سے، فواحش سے اور منکرات سے روکے؟ تو کوئی نقص اور کوئی کمی تو رہ جاتی ہے نا نماز میں، کہ اس نماز کے پڑھے جانے کے باوجود ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی کے باوجود ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے نہیں بنتے۔ آج اسی نقص کی نشاندہی کرنی اور انہی آداب کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے جن کو پورا کر کے ہماری نماز بن جائے گی۔ سب سے پہلا ادب جو رکن صلاۃ کے طور پہ میں نے عرض کیا وہ تھا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ انسان نماز میں داخل ہونے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائے، اور عورتیں اپنے کندھوں تک لے جائیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں یہ سب کچھ کھلا قبلہ رخ ہو، ہاتھ کھول کر اللہ کے گھر کی طرف کر دیے جائیں، قبلہ رخ ہو، اور کانوں تک اٹھا کر اپنی زبان سے کہا جائے اللہ اکبر، اور اس کے بعد آدمی ہاتھ باندھ لے۔ یہ عمل تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ اس عمل سے انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے، وہ حالت نماز میں اس عمل سے داخل ہو گیا، گویا تکبیر تحریمہ نماز کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اب اس تکبیر تحریمہ کا باطنی ادب کیا ہے؟ اس کا معنی ہم نے سمجھ لیا کہ یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا، یہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا ادب کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے 2 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر بھی اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ باقی نماز میں رکوع سجود کے مختلف وقتوں پر کرتے رہتے، ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہتے رہتے۔ لیکن آغاز صلاۃ میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہنا، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا دراصل ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے کہ کسی شے سے ہاتھ اٹھا لینا گویا اس کی محبت، اس کی لذت اور اس کے خیال سے تارک ہو جانے کی علامت ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں شے سے ہاتھ اٹھا لیا، فلاں کام سے ہاتھ اٹھا لیے، یعنی اسے ترک کر دیا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اس سے رجوع کر لیا۔ ہاتھ اٹھانا استعارتاً زندگی میں انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتے ہیں کہ میری نماز میں داخل ہونے کے لیے بندے پہلے دنیا کے خیال سے ہاتھ اٹھا لے۔ جب تک دنیا کے خیال سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کے قلبی تعلق سے، دنیا کی طرف دل کے میلان اور رجحان سے، اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کی آرزوؤں اور تمناؤں میں تو جو کھپا ہوا رہتا ہے، جب تک اس دھیان سے ہاتھ اٹھا نہیں لے گا اس وقت تک میری طرف دھیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ اٹھا کر انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں
یہ وعدہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ دیکھ میں نے اب تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے دنیا کے خیال سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی لذت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور میں دنیا سے رجوع کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تکبیر تحریمہ دراصل اس آیہ کریمہ کی عملی صورت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بندے تو اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کی یاد کر، اپنے رب کا نام جپ۔ جپنا اس یاد کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اتنی کثرت کے ساتھ کرے کہ نام کسی محبوب کا لیتا لیتا تھکے بھی نہ۔ تو بندے اپنے رب کا نام یاد کر، اپنے رب کا نام لے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسے یوں یاد کر کہ ہر یاد سے تو ہاتھ اٹھا لے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اسے یوں یاد کر کہ پھر ہر ایک کی یاد سے تیرے ہاتھ اٹھ جائے، اس کی طرف یوں راجع ہو، اس کی طرف یوں راغب ہو کہ پھر ہر رغبت سے تیرا دل کٹ جائے، اس سے وہ تعلق پیدا کر کہ پھر ہر تعلق سے تیرا خیال ٹوٹ جائے، اس سے وہ آشنائی پیدا کر کہ پھر کسی اور آشنائی کی لذت تیرے دل کو نہ ہو سکے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا، ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ یہ تکبیر تحریمہ کا پہلا ادب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ مدعائے دل پیش کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری طرف اپنے دل کا رخ موڑا ہے، میں نے تیری طرف اپنے دھیان کو، اپنے خیال کو، اپنے دل کے رجحان کو تیری سمت کیا ہے، اور یوں کیا ہے کہ تیری طرف آنے سے پہلے ہر خیال سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب، ہاتھ ہر ایک کے خیال سے اٹھا کر، ہر ایک کی محبت سے تائب ہو کر جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو پہلے اس نے دنیا کے خیال سے ہاتھ اٹھا لیا، اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو ادب اس تکبیر تحریمہ کا یہ ہے کہ اس کی کبریائی کا اقرار اپنی زبان سے کرے، اور ہاتھ اٹھا کر اس کی تصدیق اپنے عمل سے کرے۔ تو تکبیر تحریمہ کا باطنی ادب یہ ہوا کہ اب انسان ایک تو دنیا کی ہر محبت، ہر لذت سے اپنے دل کو یوں کنارہ کش کرے کہ اللہ کی یاد کی لذت اور محبت کے سوا کوئی اور لذت اور کوئی اور محبت اس کے دل میں جگہ نہ پا سکے، اور اللہ اکبر کہہ کر اس کی کبریائی کے اقرار اور اعتراف کا حق یوں ادا کرے کہ پھر اللہ کو سب سے بڑا مان کر کسی کی بڑائی کا کوئی تصور اس کے وہم و گمان میں باقی نہ رہے۔ ادب اس کا یہ ہے، جب انسان نے اپنی زبان سے اللہ کو سب سے بڑا کہہ لیا تو پھر اللہ کے سوا ہر ایک کے خوف سے اس کا دل بے نیاز ہو گیا۔ جب یہ کہہ دیا کہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تیرے سوا بڑائی اور کبریائی کا کوئی حقدار نہیں ہے، ہر کوئی تجھ سے چھوٹا ہے، تو جب سب سے بڑے کو پہچان لیا تو پھر اس کے سوا کسی اور سے ڈرنے کا جواز کیا باقی رہ گیا۔ تو انسان تکبیر تحریمہ کا ادب، تیری نماز کے آغاز کا ادب یہ ہے کہ تیرا دل اور تیرا دماغ اللہ کے سوا ہر ایک کے خوف و خطر سے کلیتاً پاک ہو جائے۔ ہر کے رمزے لا الہ فہمی داست، شرک را در خوف مزمردی داست۔ جس کسی نے لا الہ الا اللہ کا اور ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، اور جس کسی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور توحید کی، یعنی توحید و رسالت کی جسے معرفت حاصل ہو گئی، تو توحید و رسالت کی معرفت حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ جان گیا کہ شرک کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کے۔ شرک یہی ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ کے سوا اگر دل کسی اور کے خوف سے آشنا ہو گیا تو وہ شخص مشرک ہو گیا۔
اب ہم عمر بھر شرک کی کتنی کثرت کے ساتھ رد کرتے رہتے ہیں، اگر دل و دماغ کی حقیقتوں میں جھانک کر دیکھیں، اندر کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں اور انصاف کے ساتھ جائزہ لیں تو ہمارا دل کتنے بتوں کے ساتھ بھرا ہے جس کے خوف سے ہم وقت ہم خائف رہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کی دولت کا اثر لے کر اس سے خائف ہو رہا ہے، کوئی کسی کی سیاسی قوت سے خائف ہو رہا ہے، کوئی کسی کے جاہ و حشمت کے پیش نظر لرز رہا ہے، کوئی کسی کے اس خیال سے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی مفاد وابستہ ہے، اس خیال سے اس سے ڈر رہا ہے، کوئی اس خیال سے ڈر رہا ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ الغرض کتنے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہم نے اپنے دل کے بت کدے میں سجا رکھا ہے۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، ہمارے پیارے آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ نام تو اللہ کا لیتا ہے لیکن پوجا کرتا ہے اپنے دل کے بتوں کی، اپنی خواہشوں کے بتوں کی پوجا کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کے تراشے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ آرزوؤں کے تراشے ہوئے خدا کون ہیں؟ یہی تو جھوٹے بت ہیں، یہی تو آرزوؤں کے تراشے ہوئے خدا ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی منفعتیں، یہ چھوٹی چھوٹی مضرتیں، یہ چھوٹی چھوٹی تمنائیں جن کے خیال سے ہم کبھی ڈرتے پھرتے ہیں اور کبھی یہ خیال تک دل میں نہیں لاتے کہ ہم وہی ہیں جو دن میں 5 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو کتنا شرک ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے بڑا کہہ کر پھر اس سے نہیں ڈرتے بلکہ اس سے غیر سے ڈر رہے ہیں، باطل سے ڈر رہے ہیں، طاغوت سے ڈر رہے ہیں، اس کی مخلوق سے ڈر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں جو اللہ کے اذن کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، ان سے ڈر رہے ہیں جو اللہ کے اذن کے سوا تمہیں ذرہ بر فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ ہے، نماز کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ایک تو دنیا کی لذتوں سے ہاتھ اٹھا کر تائب ہو جائے، اور ایسا تائب ہو کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو لوگ محبوب حقیقی کی محبت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں پھر دنیا کی ہر ایک لذت سے وہ نا آشنا ہو جاتے ہیں۔ جب تک دنیا کے کسی اور خیال کی لذت رمق بھر بھی دل میں باقی رہی، سمجھ لو کہ اللہ کی یاد کی لذت سے شناسا نہیں ہوئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی یاد کی لذت سے ایسے آشنا ہو چکے ہیں کہ پھر اس کے سوا کسی اور کی یاد کی کوئی لذت ان کے دل کو باقی نہیں۔ تو پہلا ادب تو تکبیر تحریمہ کا یہ ہے کہ اس کے سوا ہر ایک کی لذت سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، ہر ایک کے خیال سے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو بڑا اس طرح مانا جائے کہ پھر اس کے سوا کسی اور کا خوف زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ مرد مومن اور مرد کافر و مشرک کا فرق یہ ہے کہ مرد مومن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور مرد مشرک وہ ہے جو اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے۔ اگر ایمان دل میں گھر کر جائے تو پھر کسی اور کے خوف کی دل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اگر ایمان دل میں گھر کر جائے، اللہ کی کبریائی پر ایمان کامل ہو جائے، اگر دل سے اللہ کو بڑا مان لیا جائے تو پھر کسی اور کے خوف کا زندگی میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی اور کا خوف دل کو گھبرا دے، کسی اور کے خوف کا خیال دل میں آئے تو سمجھو کہ ابھی اللہ کو بڑا زبان سے کہا ہے، بڑا مانا نہیں ہے۔ تو نماز کا پہلا ادب، ارکان نماز میں سے تکبیر تحریمہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کا تصور بھی دل و دماغ میں آنے نہ پائے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے پیاری پیاری کالی کملی اوڑھ کے سونے والے پیارے، قم، ذرا کھڑا ہو جا۔ یہ دنیا میرے غیروں اور میرے سوا جھوٹے بتوں کے خوف سے لرز رہی ہے۔ قم فانذر، اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرنے والوں کو میرے عذاب کی وعید سنا دے۔
انہیں ڈر سنا دے، وربک فکبر، اور نعرہ بلند کر دے اطراف و اکناف عالم میں کہ میرے رب کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ وربک فکبر، اپنے رب کے بڑے ہونے کا نعرہ بلند کر دے، اپنے رب کی ایسی کبریائی بول کہ پھر تیرے زبان سے نکلی ہوئی بات کو ماننے والے تیرے رب کے سوا کسی اور کو بڑا نہ مانے۔ یہ وہ پہلا پیغام ہے جس سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا، اس پیغام سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا۔ تو رسالت کا آغاز بھی اسی پیغام سے ہوتا ہے جس پیغام سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کا معنی سمجھ لیا آپ نے کہ نماز میں جب انسان داخل ہو تو پھر داخل ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھ رہے ہوں، ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھ رہے ہوں، اور دل دنیا کے خیال سے پاک ہوتا جا رہا ہو، اور کانوں تک ہاتھ پہنچتے پہنچتے دل کی حالت یہ ہو چکی ہو کہ جب اس وقت انسان اللہ اکبر کہنے کے قریب جائے تو دل میں اللہ کے سوا کسی اور کے خوف کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ واللہ اللہ اکبر کہنے کا مزہ بھی زبان سے اسی وقت ہے جب اللہ اکبر کی الف شروع ہونے سے پہلے دل ہر ایک کے خیال سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بھی دل میں کسی اور کی کبریائی کا، بڑھائی کا اور نفع اور نقصان کے مالک ہونے کا خیال باقی رہا اور زبان سے اللہ اکبر بھی کہا گیا تو یہ کیسا تضاد رہا، یہ کیسی دوئی ہے۔ لہذا دل کو ہر ایک کی کبریائی کے تصور سے پاک کر کے اللہ اکبر کہہ کر انسان اعتراف کر لے دل سے اور زبان سے کہ باری تعالیٰ اب تو ہی بڑا ہے، تیرے سوا میں نہ کسی اور کو بڑا سمجھتا ہوں اور نہ تیرے سوا کسی اور سے کوئی ڈر اور کوئی خوف کروں۔ یہ پوری زندگی بھر کے لیے اللہ اکبر کہنا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ اس طرح انسان اپنی نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب نماز میں انسان داخل ہو گیا، اللہ کی کبریائی کے تصور میں ڈوب کر نماز میں داخل ہو گیا، اور پھر اہل دل اور اہل نظر اللہ کی کبریائی کا نام صرف زبان سے نہیں لیتے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی کبریائی کے نظارے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت آپ جماعت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ نے بڑا پس و پیش کیا لیکن مجبور ہو کر مصلی پر کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہو کر جب تکبیر تحریمہ کہنے لگے، کانوں تک ہاتھ پہنچے، اللہ اکبر کی آواز زبان سے آئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور بڑی دیر تک ان کا جسم زرد حالت میں بے حس اور بے حرکت ہو کے پڑا رہا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اہل نظر اللہ اکبر زبان سے کہتے تھے اور نظر سے پردے ہٹتے تھے تو اس کی کبریائی کے نظارے دکھائی دینے لگتے تھے۔ ارے اللہ اکبر کہنا تو آسان ہے لیکن اس کی کبریائی کو دیکھنا اور اس کی کبریائی پر ایمان رکھنا اور پھر ان کیفیات میں ڈوب جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، مرد مومن یوں ہی تو دنیا کی بہت بڑی طاقت نہیں بن جاتا، یوں ہی تو جس سمت وہ قدم اٹھاتا ہے بڑے بڑے طوفان اور بڑی بڑی چٹانیں خس و خاشاک کی طرح لرز یوں ہی تو نہیں جاتی، اسی لیے لرز جاتی ہیں کہ وہ جب اللہ کو اکبر مانتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے طاقت نہیں رہتی، دنیا کی کوئی قوت اس کے سامنے قوت نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے رکاوٹ نہیں رہتی، اس لیے کہ کوئی طاقت اللہ سے بڑی ہو تو پھر مرد مومن کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے، کیونکہ جب تو اللہ اپنی طاقت دست قدرت کے ساتھ پکڑ کے اسے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیا، اپنے رب کے حاضر کر دیا، رب کے سپرد کہہ دیا کہ باری تعالیٰ ہر ایک سے اب بھروسہ اٹھ گیا۔ جب ہاتھ اٹھ گئے تو ہر ایک سے بھروسہ بھی اٹھ گیا، جب ہاتھ اٹھ گئے تو ہر ایک سے توکل بھی اٹھ گیا، جب ہاتھ اٹھ گئے تو ہر ایک پر اعتماد اٹھ گیا، اب بھروسہ بھی تجھی پر ہو گیا، توکل بھی صرف تجھی پر ہو گیا، اور جب تجھے بڑا بنا لیا تو پھر ہر ایک کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ جب انسان ہر ایک سے بھروسہ اٹھا کر خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے
تو ایمان سے بتائیے کہ دنیا کی کون سی رکاوٹ اس کی زندگی میں رکاوٹ رہتی ہے؟ یہ رکاوٹیں اسی وقت تک رہتی ہیں، رکاوٹیں راہ حق میں اللہ کے بندوں کی راہ میں آتی ہیں، اور یہ حق کی پہچان بھی یہی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں لیکن اس کو بڑا ماننے والوں کے لیے باقی رہتی نہیں ہے، آتی ضرور ہیں لیکن باقی نہیں رہتی۔ اس کی بڑھائی، اس کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان بندوں کو جو خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر وہ ہر شے پر انہیں غالب کر دیتا ہے، وہ خود بھی غالب ہے، اس کے بندے بھی ہر شے پر غالب ہو جاتے ہیں، وہ خود قوی ہے، پھر اس کے بندے ہر شے پر قوی ہوتے ہیں، پوری دنیا ان کے لیے ضعیف ہوتی ہے، اللہ کا بندہ ہر شے پر قوی ہو جاتا ہے، پھر جدھر وہ نظر اٹھاتا ہے اس کی نظر بھی کیمیا بن جاتی ہے، یہ سمت قدم اٹھاتا ہے وہاں سمندر بھی خشک راستے پیدا کر دیتے، ہوائیں بھی اب سینے راستوں کی طرح کشادہ کر دیتی، آگ بھی گل و گلزار بن جاتی۔ کیوں سب کچھ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہر شے سے بھروسہ جو اٹھا لیا، صرف اللہ کو بڑا مان کر خود کو اسی کے سپرد کر دیا، تو جب ہر شے اسی کی ہے تو جب یہ بھی اس کا ہو گیا تو ہر شے اس کی کیوں نہ ہو جائے، پھر ہر شے اس کی کیوں نہ ہو جائے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کو بڑا ماننے والے پھر تو دنیا کے لیے نہیں رہتا، دنیا تیرے لیے ہو جاتی ہے، پھر تجھے کسی کے پیچھے دوڑنے کی حاجت نہیں ہوتی، تو صرف اللہ کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا تیرے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ کہ دنیا کی حیثیت انسان کے سائے کسی ہو جاتی ہے، کہ انسان سائے کے پیچھے دوڑتا رہے تو عمر بھر سایہ ہاتھ نہیں آتا، اور سائے کی طرف پشت کر کے دوڑ پڑے تو سایہ عمر بھر بندے کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تو دنیا کو طلب کرنے والے، دنیا کو بڑا ماننے والے عمر بھر عاجز رہتے ہیں، اور دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا کی ہیبت اور دنیا کے خوف سے منہ موڑ کر اللہ کی سمت دوڑنے والے پھر ایسے قوی ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ضعیف ہو کر ان کے پیچھے پیچھے رہتی۔ تو تکبیر تحریمہ کا پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ ہر ایک سے بھروسہ اٹھا کر، ہر ایک کی محبت، چاہت اور لذت سے طائب ہو کر اللہ کا یوں ہو جائے کہ پھر اس کے سوا کسی اور کا خوف بھی دامن گیر نہ ہو، کسی اور کا حرص و طلب بھی دامن گیر نہ ہو۔ یہ پہلا سبق ہے نماز کا۔ تو نماز کے ارکان کا بیان سن کر اور کر کے ہمیں ساتھ ساتھ اس امر کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نماز کی ادائیگی کی کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں، اور اپنی نمازوں کے حال کی خبر ہو جائے تو پھر اس کا جواب از خود مل جائے گا کہ نمازیں حالات کیوں نہیں بدلتی، نمازیں زندگی میں انقلاب کیوں نہیں لاتی۔ ارے وہ نماز اگر ایک بھی ادا ہو جائے جو نماز ہے تو پھر پوری کی پوری زندگی بدل سکتی۔ دوسرا ادب اور دوسرا رکن نماز کا قیام ہے۔ جب انسان تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو گیا تو پھر حالت قیام میں اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کا باطنی ادب مجاہدہ ہے، قیام کا باطنی ادب مجاہدہ ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ کی کبریائی کے احساس کو زندگی میں اور دل میں جاگزیں کرنا، اور ہر شے سے بھروسہ اٹھا کر اپنے تمام تر بھروسے اور توکل کو اللہ کے لیے مختص کرنا، اور اس کی کبریائی کا احساس یوں دل میں بٹھانا تھا کہ اس کے سوا ہر ایک کے خوف سے بے نیاز ہو جانا۔ اب اس وعدے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جب انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ قیام کرتا ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عجز، ادب اور نیاز کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے قیام کرو۔ کیسا قیام؟ قیام قنوت، عجز و ادب کا قیام کرو، ایسا قیام جیسے ادب والے، عجز والے، نیاز مند لوگ اپنے آقا کے حضور کھڑا ہوا کرتے ہیں، ایسا قیام کرو۔ اور وہ قیام کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کر اپنے مولا کے دروازے پر کھڑا ہو جانا۔ قیام کا ادب کیا ہے؟ جب ہاتھ باندھیں تکبیر تحریمہ کے بعد
تو ہاتھ باندھتے ہی آپ کا خیال کس سمت جائے؟ ہاتھ باندھتے ہی نماز کا دوسرا ادب یہ ہے اسی خیال میں ڈوب جائیں کہ کوئی درگاہ ہے، کوئی بارگاہ ہے رب کائنات کی، یہ دربار ہے، یہ دربار ہے اس کا جو میرا خالق و مالک ہے اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی کانپتے اور تھراتے۔ اس بارگاہ میں اس کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر سائل ہو کے کھڑا ہو جانا، اسی کا نام قیام ہے۔ جب آدمی کسی در پہ جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بس ہاتھ باندھ کر کسی در پہ، دروازے پر، کسی دہلیز پر کھڑا رہتا ہے، تو ہاتھ باندھ کر سراسر پے کرے ادب بن کر، سراسر پے کرے عجز و نیاز بن کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جانا اور کھڑے رہنا، اسی کا نام قیام ہے۔ تو گویا یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان قیام کی حالت میں گویا اپنے اللہ کی بارگاہ میں، قیام کی حالت میں عجز و نیاز اور اس کے حضور حاضری کا تصور اپنے دل پر محیط کرتا ہے، حاوی کرتا ہے، طاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ وہ حال ہے جو کم ہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں محبوب اپنے دروازے پر کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہے، کتنے بد نصیب ہیں جنہیں محبوب اپنے در پر کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بات کر لی، نماز پڑھ کے بڑی بات کر لی، کتنے نادان ہیں ہم لوگ۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے 2 گھڑی کے لیے اپنے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی مہلت دے دی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر کتنے لوگ ہیں، کتنے سائل ہیں، کتنے منگتے ہیں اس دنیا میں، جو سب کے سب ہاتھ باندھ کر امیدیں لگا کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ تو قیام دراصل قنوت کے تصور اور عجز و نیاز کے تصور کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کھڑے رہنے کا تصور ہے۔ تو قیام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ یاد تازہ کرواتا ہے بندے کو کہ اے بندے، تیری حالت یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنے رب کے حضور دست بستہ غلام کی مانند کھڑا ہے۔ تیری حالت یہ ہے کہ دست بستہ غلام ہے۔ تو جو شخص اپنے مولا کا، اپنے رب کا دست بستہ غلام ہے، اس کو بھی کیا اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ نفس کے بہکاوے پر بہک کر اس کی نافرمانی شروع کر دے؟ ہاتھ باندھ کر کسی کے حضور کھڑے رہنا تو کلیتاً اطاعت اور غلامی کی علامت ہے۔ تو قیام دوسرا ادب نماز کا یہ سبق دیتا ہے کہ بندہ اللہ کا ایسا مطیع اور ایسا بندہ اور ایسا غلام ہو جائے کہ اس کے حکم سے سرے منہ انحراف کرنے کا کوئی تصور، کوئی ہمت اور کوئی جرت اس کے اندر باقی نہ رہے۔ وہ پھر پوری زندگی دست بستہ غلام ہو کر یوں بسر کرے کہ وہ اس کے حکم کا منتظر رہے، جہاں سے اسے اس کے حکم کی خبر ملے بس اسی کے حکم کی تعمیل میں اپنی فلاح سمجھے اور اس کے حکم کی نافرمانی کو اپنی تباہی، اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی سے تعبیر کرے۔ یہ حالت مجاہدہ ہے، نماز کا قیام حالت مجاہدہ ہے۔ اور جو شخص اس طرح دست بستہ اپنے اللہ کے حضور مجاہدے کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور اس بات کا اپنے عمل سے اظہار کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، یہ ہاتھ باندھ کے مسلسل کھڑے رہنے کا عمل، یہ مجاہدہ میرا تیری ذات کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں زندگی کا ہر مجاہدہ، ہر محنت اور ہر مشقت صرف اور صرف تیری خاطر کروں گا۔ قیام کا مجاہدہ کیا وعدہ کرواتا ہے انسان کا اللہ سے کہ میں زندگی کا ہر عمل، زندگی کی ہر محنت، زندگی کی ہر کوشش اور ہر مشقت صرف اور صرف تیری خاطر کروں گا۔ تو گویا قیام کی حالت میں دست بستہ غلام ہونا اس امر کا تصور ہے کہ میں جو کچھ کروں گا سوائے تیری رضا کے کوئی اور خیال میرے پیش نظر نہ ہو۔ تو پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے بندھن کے ساتھ باندھ دینے کا عہد ہے، اس کو قیام کہتے ہیں، اس کو قوموا للہ قانتین، اس کا نام قیام قنوت ہے۔
کہ انسان زندگی میں جو کچھ بھی کرے اسی کی خاطر کرے. کیوں کہ جب وہ اس کا غلام ٹھہرا تو غلام اپنے آقا کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کا بھی طلبگار ہو سکتا ہے. اگر کسی اور کی رضا کا طلبگار ہوگا تو وہ اس مالک کا غلام نہیں ٹھہرے گا. غلام کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اسی کے حضور دست بستہ حاضر رہے. وہ جہاں کہیں ہو، جو کچھ کرے، جب کبھی کچھ کرے، وہ ہمہ وقت ہر گھڑی اسی کے لیے کرے، اسی کی خاطر کرے، اسی کی رضا کے لیے کرے، اسی کو خوش کرنے کے لیے کرے. ہم زندگی میں کتنے عمل کرتے ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، اور ان کاموں میں اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے. کیا یہ بات غلط ہے؟ ہم زندگی کے بے شمار کام دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے. بے شمار نیک عمل اپنی عزت اور شہرت کی خاطر نہیں کرتے. بے شمار عمل دوسروں کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے نہیں کرتے. دوسروں کو خوش کر کے دنیاوی انعام اور اکرام کی خاطر نہیں کرتے. جب ہماری پوری زندگی دوسروں کی رضا کے محور پر گھوم رہی ہے، دوسروں کی خاطر گھوم رہی ہے، تو پھر ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہونا یہ منافقت اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. زندگی تو کسی اور کی رضا کی خاطر بسر ہو رہی ہے. اللہ کی رضا زندگی کے عمل میں پیش نظر نہ ہو اور ہاتھ باندھ کر اس کے حضور کھڑے ہو رہے ہو تو ارے اس ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو جس سے کچھ بھی مخفی نہیں. یہ اس سے دھوکہ کر رہے ہو جس سے تمہارے دلوں کے ارادے مخفی نہیں، جس سے تمہارے من کی دنیا مخفی نہیں، دلوں کی نیتیں بھی مخفی نہیں. ینظر الی قلوبکم، اس کی نظر تو ہر وقت تمہارے دلوں پر رہتی ہے. وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا اور ٹٹولتا ہے. تو یہ ہاتھ باندھ کر اس کے حضور کھڑے ہونا اور زندگی کسی اور کی غلامی میں بسر کرنا، ہاتھ باندھ کر اس کے حضور قیام کرنا اور دنیا میں محنت و مشقت کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرنا، کسی اور غرض اور کسی اور خیال سے کرنا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. یہ دھوکہ ہم اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ اتنی بڑی منافقت ہے کہ پھر اس ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور قیام کرنے کا صلہ کیا ملے. ارے جس در پر، جس دہلیز پر ہاتھ باندھ کر کھڑے، اگر وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اخلاص پر مبنی ہو جائے، ریا سے پاک ہو جائے، دوسروں کی رضا اور خوشنودی کے تصور سے پاک ہو جائے، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہمہ وقت اسی کے لیے ہو جائے، تو پھر اللہ کی درگاہ کا، اللہ کے در کا منگتا پھر دنیا میں کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا. پھر وہ کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا. محروم وہی ہوتے ہیں جو نماز کے لیے چند گھڑیاں اس کے سامنے دست بستہ غلام بنتے ہیں اور باقی پوری زندگی اللہ کے سوا غیروں کا دست بستہ غلام بنتے ہیں. وہی اپنے عمل کی دوئی اور تضاد کے باعث ذلیل بھی ہوتے ہیں، رسوا بھی ہوتے ہیں اور محروم بھی رہتے ہیں. لہذا قیام کا معنی مجاہدے کی صورت میں، پھر جب مجاہدہ کیا جاتا ہے تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ پھر اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں تو باری تعالیٰ پھر سارے پردے اٹھا کر سب رستے ان کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں. پھر سب محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں. لہذا قیام اس بات کی یاد دلا رہا ہے نمازیوں کو، نماز پڑھنے والوں اور قیام کرنے والوں کو کہ اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی پوری کی پوری زندگی ہاتھ باندھ کر اللہ کی غلامی میں دے رہے ہو. اور ملکیت میں شراکت نہیں ہوتی، ملکیت میں شراکت نہیں ہوتی. جب ہاتھ باندھ کے آپ نے قیام کر لیا تو خود کو اللہ کا غلام تسلیم کر لیا. تو غلام ایک ہی کا ہوا کرتا ہے، دو کا نہیں ہوتا. مالک اور آقا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اس لیے کہ وہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. جب تو غیر کا غلام ہو گیا تو پھر تن بھی تیرا نہ رہا اور من بھی تیرا نہ رہا. اس لیے کہ تن تو غیر کے سامنے جھکا ہی رہا ہے اور من تب تیرا ہوتا جب وہ اللہ کے لیے جھکتا. جب تن ادھر جھک گیا تو من بھی اسی سمت جھک گیا.
اس لیے قیام اللہ کی بارگاہ میں نماز کا دوسرا رکن یہ باطنی ادب سکھا رہا ہے کہ زندگی اسی کی غلامی میں بسر ہونی چاہیے. جس طرح تکبیر تحریمہ اللہ کے سوا ہر ایک کے خوف سے نفی کی تعلیم تھی، اسی طرح قیام اللہ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے نفی کی تعلیم. اس کے بعد تیسرا ادب نماز کا اور تیسرا رکن وہ قرات ہے. جب آدمی دست بستہ نماز کی حالت میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور حالت نماز میں اس تصور میں ڈوب جاتا ہے کہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا دروازہ ہے، مالک کائنات کا در ہے اور اسی کے گھر حاضر ہوں اور ہاتھ باندھ کر اسی کا منگتا ہو کر اسی کی غلامی میں اسی کے سامنے کھڑا ہوں. جب اس خیال سے انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے در کے سامنے تو پھر ہیبت اور جلال کی کیفیتوں کا اندازہ کر سکتے. جب یہ تصور جاگزیں ہو جائے تو پھر رکت بھی نصیب ہو سکتی ہے. یہ تصور نصیب ہو جائے تو پھر نماز میں رکت بھی نصیب ہو سکتی ہے، پھر لرزنا بھی نصیب ہو سکتا ہے، پھر آنکھیں ڈبڈبا بھی سکتی ہے، پھر چشمے پر نم بھی نصیب ہو سکتی ہے، پھر دل کی گریہ و زاری بھی نصیب ہو سکتی ہے، پھر اس کا خوف اس کی خشیت بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور پھر سب کچھ نصیب ہو سکتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ انسان کو یہ نظر آ جائے کہ میں اسی مالک کے دروازے پہ دست بستہ کرا. اور جب یہ ہیبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کا خوف دل کی تختی سے محو ہو جاتا ہے، دنیا کا تصور اور دھیان دماغ کی لوح سے محو ہو جاتا ہے، پھر کسی دنیا کے خیال کا اس طرف آنا ممکن ہی نہیں رہتا. پھر کوشش کر کے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کرنے کی کاوش نہیں کرنی پڑتی. جب اس طرف ذہن لگ جاتا ہے تو خیالات اس رخ کی طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے. جب ایک ہی خیال سما جائے اور اس تصور میں انسان ڈوب جائے، تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کے اس تصور میں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے دل و دماغ میں دنیا کے کسی اور خیال اور کسی اور تصور. اس کے بعد قرات تیسرا رکن ہے، اور قرات کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا جس قدر حصہ یاد ہو وہ پڑھنا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرات کا حکم ہے. فرمایا اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے اس ذات میں اپنے بندوں کے لیے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، میرے بندو میری بارگاہ میں آ کے گھبراؤ نہیں، میرا قرآن بھرا پڑا ہے ہزاروں آیتوں سے، اس میں سے جو کچھ جہاں سے تمہیں یاد ہے پڑھ لیا کرو. جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کے فرض کو ہم قبول کر لیں گے، یہ نماز کے فرض کے ادا ہونے کی بات ہے. تو قرات یہ ہے کہ قرآن میں سے جو کچھ یاد ہے اسے پڑھا جائے. اب قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی یاد بھی. قرآن کی دو شانیں، کتنی شانیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو جب اللہ کا کلام انسان پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہے یہ اللہ کا کلام، لیکن اس میں اس ایسے اسالیب ہیں کہ کبھی تو اللہ کے کلام میں ہی بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہے. کبھی بندہ رب کی ثنا کرتا ہے، کبھی اس کو پکارتا ہے، کبھی اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، کبھی اس سے معافی مانگتا ہے، کبھی اس کے عذاب سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی امید کے ساتھ اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. تو ہے اللہ کا کلام، لیکن ہر کیفیت بندے کو دے دی گئی، سکھا دی گئی. تو کلام پڑھ کے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اور پھر یہ اللہ کی یاد بھی ہے، نہ صرف اللہ سے ہم کلام ہونا ہے بلکہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتے رہنا ہے، اس کی یاد میں ڈوبنا بھی ہے. تو قرآن جب اللہ کی یاد ٹھہرا تو پھر خود قرآن یہ بیان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہ قرات کا ادب بیان ہو رہا ہے کہ سن لو، یقین جانو کہ اہل دل اور اہل نظر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ہی نصیب ہوتا ہے. اللہ والوں کے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو گویا قرات کا باطنی ادب ہوا دوام ذکر،
قرات کا باطنی ادب کیا ہوا؟ دوام ذکر. تو قرات اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ بندہ جب اس کا قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ ذات یاد آ جائے، اس ذات سے ہم کلام ہونے کا ایسا تصور طاری ہو کہ ایک ایک لفظ اس کی زبان سے نکلے اور ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کی شانوں کی، اس کی ذات کی، اس کی صفات کی یاد تازہ ہوتی رہے. تو یوں اس کی یاد بندے کے قلب و باطن میں جاگزیں ہو جائے، اس کی یاد دوام پکڑ لے بندے کے اندر. اور کتنی عجیب ہے اس کی یاد، کتنی عجیب ہے اس کی یاد کہ ہجر ہو تو پھر بھی اس کی یاد مزہ دیتی ہے، وصال ہو تو پھر بھی اس کی یاد مزہ دیتی ہے. دنیا کی اور کوئی محبت اور دنیا کی اور کوئی طلب ایسی نہیں. دنیا کی اور طلب ایسی ہے کہ جب تک وہ شے نہ ملے اس وقت تک وہ طلب اذیت کا باعث ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، دکھ دیتی ہے، پریشانی کا باعث ہوتی ہے. وہ شے مل جاتی ہے تو لمحہ بھر کا لطف آتا ہے، لیکن وہ شے مل کر پھر کئی اور پریشانیاں ساتھ لاتی ہے. دنیا کی جس شے سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، جب تک وہ شے نہیں ملتی تو طبیعت کی بے چینی جو ہے وہ آپ کو اذیت دیتی رہتی ہے. جب وہ شے مل جاتی ہے تو پھر کئی اور خطرات اور خدشات آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں. یہ صرف اللہ کی یاد ایسی یاد ہے کہ جب تک اللہ سے ملاقات نہ ہو، ہجر کی کیفیت میں انسان ہو، تو اللہ کا بندہ اللہ کے ہجر، اس کی یاد میں ہجر کی کیفیت میں بھی مزہ پاتا رہتا ہے. اور جن کو وصال نصیب ہو گیا ان سے پوچھئے کہ جب وصال ہو جاتا ہے تو پھر بھی لذت پاتے رہتے ہیں. تو نہ تو اللہ کا ہجر اذیت دیتا ہے نہ اس کا وصال اذیت دیتا ہے. جب تک لوگ فراق میں رہتے ہیں تو فراق میں بھی اس کی یاد مزہ دیتی رہتی ہے. جب حالت مشاہدہ اور وصال کو پہنچ جاتے ہیں تو وصال میں بھی اللہ والے لذت اور لطف ہی پاتے رہتے ہیں. اب ہجر اور فراق میں اللہ کی یاد کیسا مزہ دیتی ہے یہ ان سے پوچھیے جن کے دلوں میں اس کی عشق کی آگ جل رہی ہے. جن کے دلوں میں اس کی عشق کی آگ جل رہی ہے یہ ان سے پوچھیے کہ جب ہجر اور فراق کے تصور میں اپنے اللہ کو یاد کر کر کے وہ روتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، تو وہ تڑپنا انہیں دکھ دیتا ہے یا مزہ دیتا ہے؟ ارے وصال پر پہنچ کر انہیں ہجر کی یاد تڑپاتی ہے، اور جب وصال ہوتا ہے تو پھر ایسا سکون، ایسی لذت آتی ہے کہ پھر کوئی خطرہ، کوئی خواہش نہیں رہتی، بلکہ ہر حال میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مرکب بنے رہتے. نہ انہیں پہلے کوئی خوف آئے نہ بعد میں کوئی حزن اور کوئی ملال ہوتا ہے. تو گویا اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کی جو محبت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے کہ ہر حال میں وہ دلوں کو سکون دیتی ہے، اذیت نہیں دیتی. تو قرات کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہو اور اللہ کی یاد میں مگن ہو، اور ایسی یاد میں مگن ہو کہ پھر کبھی بھی اس کی یاد دل سے اور دماغ سے محو نہ ہونے پائے. تو اس کی یاد اگر زندگی کے ہر ہر لمحے پہ حاوی ہو جائے، طاری ہو جائے، اور بندہ اسی کو یاد کرے، اسی سے لذت پائے اور اسی سے سکون پائے، اسی کے لیے تڑپے اور اسی کے لیے تڑپنے میں اسے لطف آئے، تو پھر وہ بندہ اس نے قرات کا یعنی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا حق ادا کر. اور جن لوگوں کو اس کی یاد میں تڑپنا نہیں آیا انہوں نے ابھی اس کے ذکر اور اس کے قرآن کو سمجھا نہیں. ایک شخص نے اپنے شیخ سے یہ عرض کیا کہ حضرت، جب میں کسی شاعر کا شعر سنتا ہوں، بڑا اچھا شعر، تو شعر سن کر جو لطف اور جو مزہ آتا ہے، جو لذت آتی ہے، طبیعت جتنی مچلتی ہے، وہ قرآن پڑھ کر یا قرآن سن کر وہ مچلنا نہیں ملتا. ذرا ایمان سے بتائیے کیا ہماری اپنی یہ کیفیت نہیں؟ شعراء کے شعر سن کر جو دفعتاً طبیعت مچل جاتی ہے، ایک لطف آتا ہے، جھوم اٹھتے ہیں، وہ لذت، وہ سکون، وہ کیفیت قرآن پڑھ کر یا قرآن سن کر نصیب نہیں ہے. تو شیخ نے جواب دیا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تو ابھی اس کی محبت سے آشنا ہی نہیں ہوا، اس کی محبت سے آشنا ہی نہیں ہوا، اور تو ابھی دوریوں میں ہے، اس کے قرب کی لذت سے تو بے خبر ہے. اگر تو اس کی قرب کی لذت سے باخبر ہو جاتا
تو شعر سن کر اتنا نہ تڑپتا جتنا اللہ کا کلام سن کے تجھے تڑپنا آتا. اس لیے کہ اس کے دو سبب ہوتے. ایک تو وہ محبوب کا کلام ہوتا، یعنی لوگ جب اپنی محبوب کو یاد کرتے ہیں تو صرف محبوب کی شکل و صورت ہی دیکھ دیکھ کر یاد نہیں کرتے، بلکہ اس کا تذکرہ کرتے، اس سے ہونے والی باتوں کو دہراتے، محبوب کے منہ سے نکلے والے پیارے پیارے لفظوں کو دہراتے، اور محبوب کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کو بار بار ادا کر کے محب اور عاشق جو لطف اور لذت محسوس کرتا ہے وہ دنیا کے کسی اور حرف اور لفظ میں وہ لذت اسے میسر نہیں آتی. یعنی اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا یہ عالم ہے. ایک بزرگ فرماتے کہ دہلی میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر بیٹھ کر حدیث پاک پڑھاتے تھے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اور اللہ والوں نے اور نظر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس مقام کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں جب ہندوستان پچھلے دنوں گیا تو میں اسی خیال سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ان کے درس حدیث کے اس مقام پر پہنچا، اسی خیال سے اس جگہ کو دیکھا. وہ فرماتے ہیں نظر والے ہم تو نابینا تھے، ہم کیوں کر اس حال کا تماشا کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اہل نظر دیکھتے ہیں کہ جس مقام پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اپنی زندگی میں حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے، ان کے وصال کو، وفات کو 300 سال کم و بیش گزر گئے، 300 سال گزر گئے، لیکن آج وہ جگہ ویران ہو گئی، سنسان ہو گئی، لیکن آج بھی اس مقام پر اللہ کے انوار اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا. پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کو اس جگہ سے بھی محبت ہے جہاں اس کے محبوب کی باتیں ہوتی رہی. حدیث کا پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی باتوں کو دہرانا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ ہمارے محبوب نے یہ کہا تھا. حدیث کا بیان کیا ہے؟ آپ جس حدیث کو پڑھتے ہیں وہ سلسلہ روایت کو بیان کر کے صحابی کہتا ہے، روایت کے الفاظ ہوتے ہیں قال قال رسول اللہ. صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہاں آ کر صحابی اپنی زبان کو بند کر دیتا ہے، یہاں صحابی اپنا سلسلہ کلام ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں سے مقام ادب ہے، اب میرے محبوب کے الفاظ کا تذکرہ آ رہا ہے. حضور نے یہ فرمایا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا یہ فرما رہے تھے. پھر حضور کے الفاظ کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اور جب متن حدیث بیان کیا جاتا ہے تو وہ محبوب کی باتوں کا تذکرہ ہے. حدیث عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ بات کو. حدیث نبوی کا معنی کیا ہے؟ پیارے محبوب کی باتوں کا ذکر کرنا، حضور کی باتوں کو بیان کرنا، اس کو حدیث کہتے ہیں. تو جہاں سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی باتیں بیان کی تھی، حدیث پڑھی تھی اور بیان کی تھی اور پڑھائی تھی، 300 سال بیت گئے. اس جگہ سے اللہ کو ایسی محبت ہو گئی کہ 300 سال گزر گئے، لیکن آج بھی اس کے انوار کی اور اس کی رحمتوں کی بارش اس زمین کے حصے پر ہو رہی ہے. یہ تقاضا محبت ہے. اور پھر اللہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن، اس کے لفظوں کا، اس کے حرفوں کا، اس کی آیتوں کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ تو قرآن پڑھنا یہ محبوب حقیقی کی باتوں کو، اس کے لفظوں کو اپنی زبان سے دہرانا ہے. اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا اور قرآن کو سینے میں جگہ دینا بہت بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبوب حقیقی کے لفظ ہیں، یہ اللہ کے کلام ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن لفظاً اور مانن دونوں صورتوں میں اللہ کا کلام. قرآن کے لفظ بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا معنی بھی اللہ کا کلام. یہ حضور کے قلب انور پر القاء ہوا. تو گویا قرآن وہ کلام ہے جو اللہ نے کیا اور جبرائیل کے ذریعے حضور تک پہنچایا.
اور اسی کلام الہی کو حضور نے اپنی زبان سے ادا فرمایا۔ اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے، دل میں بیٹھ جائے کہ قرآن میرے محبوب کا کلام ہے، قرآن میرے اللہ کے لفظ ہیں، تو پھر پریت کرنے والے اپنے محبوب کے لفظوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ خیال ذہن میں ہو اور پھر قرآن پڑھا جائے اور قرآن سنا جائے اور دل پر کیفیت طاری نہ ہو، تو پھر اس کی محبت کا نشہ نہیں میسر۔ اس لیے قرات کا معنی یہ ہے دوام ذکر، کہ اس کا قرآن اس تصور سے پڑھیں کہ محبوب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، محبوب کے لفظوں کو زبان سے دہرایا جا رہا ہے اور محبوب سے ہم کلام ہوا جا رہا ہے، اور پھر اس کی یاد اس طرح دل و نگاہ پر اور قلب و باطن پر حاوی اور طاری اور محیط ہو جاتی ہے کہ پھر کسی لمحہ بھی اس کی یاد سے دل کبھی غافل نہیں ہونے پاتا۔ تو یہ دوام ذکر، ہر وقت اس کی یاد کا اور اس کی یاد کی لذت کا اور اس کی یاد کی لذت کے نشے کا ہر وقت دل اور دماغ میں موجود رہنا، اس سرور کا، اس کیفیت کا، اس لذت اور اس راحت کا ہر وقت دل میں موجود رہنا، یہ قرآن پاک کی قرات کا ادب ہے، اور یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط نماز کی رکوع ہے۔ کیا ہے؟ رکوع۔ انسان حالت قیام میں اللہ کے حضور دست بستہ غلامی کا وعدہ کر کے، اس کے کلام کو یاد کر کے، اس کی یاد کو ہمہ وقت اپنی زندگی میں طاری اور جاری کر کے اب رکوع کی حالت میں جھک جاتا ہے۔ رکوع ویسے بھی جھکنے کو کہتے ہیں۔ رکوع یوں تو نماز کا چوتھا ادب یعنی چوتھا رکن ہے، اور اس رکن کا باطنی تقاضا یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں جانا انسان کو تواضع اور انکساری کا سبق دے۔ رکوع کی حالت میں جانا انسان کو تواضع اور انکساری کا سبق دیا جاتا ہے۔ رکوع میں جا کر انسان اپنے رب کو پکار کے کہتا ہے، اے میرے بڑے رب، اے میرے عظیم رب، تو ہی ہر نقص سے پاک ہے۔ اے میرے بڑے اور عظیم رب، تو ہی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک۔ تو جس طرح تکبیر تحریمہ میں اس نے کہا تھا کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا اس کو کہہ کر ہر ایک کو اس کا محتاج اور اس سے چھوٹا تسلیم کر لیا تھا۔ سبحان ربی العظیم کہہ کر، اپنے رب کو سب سے عظیم کہہ کر، باقی ہر شے کو اور خصوصیت کے ساتھ خود کو، جب وہ کہتا ہے سبحان ربی ربی، تکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ میرے بڑے رب، تو اس کو بڑا کہہ کر خود کو عاجز اور کمزور تسلیم کر لیتا ہے۔ اور جب انسان پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ میں تو عاجز و کمزور ہوں، میں تو بے کس و بے بس ہوں، اس کے بعد اس کے اندر خود تکبر کرنے، فخر کرنے، غرور کرنے اور اکڑ کر چلنے کی کوئی گنجائش اور کوئی جواز زندگی میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو رکوع کا ادب یہ ہے کہ انسان تواضع اور انکساری کا مرقع، تواضع اور انکساری کا پیکر بن جائے۔ تو نماز کی حالت رکوع اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، اب بھی اگر زندگی میں تو اکڑ کر چلے، اب بھی تو تکبر کرے، اب بھی کسی پر غیظ و غضب کرے، اب بھی کسی کو تہس نہس کرنے کی بات کرے اور یوں کہے کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، میں تیرا ستیہ ناش کر دوں گا، میں تجھے نقصان پہنچا دوں گا، میں تجھے فلاں نقصان پہنچا دوں گا، تجھے یوں کر دوں گا۔ اے بندے، ابھی تو رکوع میں تو یہ کہہ کر ہٹا ہے کہ مولا بڑا تو ہے، میں عاجز و کمزور ہوں، اور اب زندگی میں اپنی بڑائی کا، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی نخوت اور اپنی عظمت کا تصور ذہن میں لا رہا ہے۔ یہاں زندگی پھر اقتضاد اور منافقت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی حالت رکوع انسان کو یہ تصور ذہن میں اور اس کے دل میں بٹھانے کے لیے عطا کرتی ہے کہ بندے بس رکوع کا حق یوں ادا کر کہ تو اپنی پوری زندگی میں متواضع اور منکسر ہو جا۔
اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے جھک گیا، جو شخص اللہ کے لیے زندگی میں جھک گیا، اللہ نے اسی کو بلند کر دیا۔ بلند ہونے کا راز اکڑ کر چلنے میں اور اپنے کو عظیم سمجھنے میں یا بڑا ہونے میں نہیں ہے، بلند ہونے کا راز سمجھ لو رکوع یہ بتا رہا ہے کہ بلند ہونے کا راز جھکنے میں ہے۔ رکوع یہ بتا رہا ہے، حالت رکوع جھنجھوڑ کر انسان کے گریباں کو اسے آگاہ کر رہی ہے اس حقیقت سے کہ بندے بڑا ہونے کا، اگر تو عظیم ہونا چاہتا ہے تو تیرے رب عظیم کا پیغام یہ ہے کہ تو جھک جا۔ تو جتنا جھکتا چلا جائے گا رب تجھے اتنا بلند اور بالا کرتا چلا جائے گا۔ ارے جس درخت پر پھل بڑی کثرت کے ساتھ آتے ہوں اس کی ٹہنیاں اکڑا نہیں کرتی، جھکتی جاتی۔ جھکی ہوئی ٹہنیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پھل ہے، اور جو ٹہنیاں جھکنا نہیں جانتی وہ اس بات کی علامت اپنی زبان سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم پھلوں سے محروم ہیں۔ تو پھل جتنے لگتے چلے جاتے ہیں ٹہنیاں جھکتی چلی جاتی ہیں۔ ٹہنیوں کا جھکاؤ جتنا ختم ہوتا چلا جاتا ہے درخت پھلوں سے اسی قدر محروم ہو جاتا ہے۔ انسان درخت ہے، انسان ایک درخت کی مانند ہے، اس کے اوصاف، اس کے خیالات، اس کے تصورات، اس کے احوال زندگی، اس کے شجر حیات کی ٹہنیاں ہیں۔ جس قدر اللہ کے لطف و کرم کے پھل اسے نصیب ہوں گے، جس قدر اللہ کی عنایتوں کے پھل نصیب ہوں گے، جس قدر اللہ کی نوازشات اور اس کے احسانات کے پھل اور ثمرات اسے میسر آئیں گے، وہ انسان اس کے احساس سے سرشار ہو کر اسی قدر جھکتا چلا جائے گا۔ لہذا اللہ والوں کی پہچان اکڑنا، تکبر کرنا نہیں ہے بلکہ جھکنا ہے، تواضع اور انکساری کا پیکر بننا ہے۔ جو شخص اپنے کے لیے عظمت و سطوت کو چاہے، اپنے لیے علیحدہ نمایاں مقام چاہے، اس کی خواہش، اس کی منشا کے مطابق اس کی عزت اور تکریم نہ کی جائے اور وہ غیظ و غضب کے ساتھ سرخ ہو جائے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو بندگی کے مقام پر نہیں خدائی کے مقام پر سمجھ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ تشریف لاتے تو صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور ناپسند فرماتے۔ حضور کا ناپسند فرمانا حضور کی تعظیم میں قیام کو ناجائز قرار دینے کے لیے نہ تھا، جس طرح ہم میں سے بعض کم فہم لوگوں نے غلطی کی بنا پر یہ سمجھ لیا۔ یعنی ہم حضور کی تعظیم میں قیام کی نفی کرنے کے لیے، اسے ناجائز کہنے کے لیے ایسی حدیثوں سے دلیل لاتے ہیں کہ حضور نے اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے والوں کو روک دیا، منع فرما دیا۔ کتنی کج فہمی ہے ہماری، کتنی سطحی نگاہ ہے۔ ارے حضور واپس جاتے تو صحابہ قیام کرتے، حضور نے کبھی بھی منع نہ فرمایا۔ وہی حضور ہیں، وہی صحابہ ہیں، وہی مجلس ہے۔ آتے ہیں تو اٹھنے سے روک رہے ہیں، جاتے ہیں تو صحابہ کو اٹھنے سے روکتے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تعظیماً قیام کرنا اگر حضور کے لیے نزدیک ناجائز ہوتا تو واپسی پر اٹھنے سے بھی روک دیتے، واپسی پر اٹھنے سے بھی روک دیتے۔ اور تکبیر کہتے ہوئے اقامت جب نماز کی کہی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیا علی الصلاۃ پر اس لیے قیام کرنا مسنون اور مستحب ہے کہ حضور اس وقت گھر سے نکلتے تھے اور حضور کی آمد کو دیکھ کر صحابہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اقامت تکبیر پڑھی جاتی، صحابہ بیٹھے رہتے، صحابہ اقامت کہنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے۔ حضور کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، 2 قدم کا فاصلہ ہوتا تھا۔ وقت نماز کا ہو جاتا، صحابہ تکبیر شروع کرتے، حضور اپنے گھر میں ہوتے تھے۔ مکبر تکبیر کہتا، اقامت شروع ہوتی، صحابہ صفوں پر بیٹھے رہتے اور حضور کی طرف منتظر نگاہوں کے ساتھ تکتے رہتے۔
کہ کب حضور کے گھر کا، حضور کے دروازے کا پردہ اٹھتا ہے اور وہ روشن مکھڑے والا چاند کب طلوع ہوتا ہے۔ جب حیا علی الصلاح پر مکبر پہنچتا تو پردہ گھر کے دروازے کا اٹھتا اور یہ چاند طلوع ہو جاتا۔ حضور مسجد میں قدم رکھتے، حضور مسجد میں آتے تو حضور کی آمد پر صحابہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ حیا علی الصلاح کہنے پر کھڑا ہونا یہ اسی واسطے مسنون اور مستحب ہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور وہ اس لیے اس وقت کھڑے ہوتے تھے کہ اس وقت حضور آتے تھے۔ اب شریعت کو یہ صحابہ کی تعظیمی ادب کی ادا ایسی پسند آ گئی کہ قیامت تک تکبیر میں اس وقت کھڑے ہونے کو مستحب بنا دیا۔ اب تو حضور نہیں آتے نا اس وقت، لیکن ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس میں ادب ہے، کہ اس میں ادب کی یاد ہے، اس میں ادب کی یاد ہے۔ جس طرح حضرت ہاجرہ نے اضطراری حالت میں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی فراہم کرنے کی خاطر 7 چکر دوڑ دوڑ کر پریشانی کی حالت میں صفا مروہ کے لگائے تھے، وہ ایک کیفیت تھی۔ اب تو نہ حضرت اسماعیل کا ایڑیاں رگڑنا ہے، نہ اب پیاس کی شدت ہے، نہ حضرت ہاجرہ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب عمرہ اس وقت تک اور حج اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک وہ حالت اور وہ کیفیت حضرت ہاجرہ کے عمل کی وہ خود کر کر صفا مروہ کی صحیح کی صورت میں اس یاد کو تازہ نہ کیا جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عقلاً جواز اس کام کا باقی رہے یا نہ رہے، اللہ کو اپنے محبوب بندوں کے صرف یاد تازہ کرنے سے بھی الفت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے بندوں میرے فلاں محبوب بندے کے عمل کو کر کے دکھاؤ، وہ یاد تازہ ہوگی، مجھے اسی میں لطف آئے گا، اور پھر اس پر مزید لطف و کرم بندوں پر ہوتا ہے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ تعظیماً قیام کرنا اگر ناجائز ہوتا تو واپسی پر قیام کرنے سے بھی حضور منع فرماتے۔ واپسی پر منع نہیں فرمایا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تعظیماً قیام منع نہیں ہے، آمد پر منع کیا تاکہ امت کو سلیقہ بھی سکھا دیا جائے کہ آنے والا یہ خواہش نہ کرے کہ بیٹھے ہوئے میرے استقبال پر کھڑے ہو جائیں۔ تو آمد پر قیام سے روکنا یہ آنے والے کو ادب سکھانے کے لیے تھا، جاتے ہوئے قیام سے نہ روکنا یہ بیٹھے ہوئے کو ادب سکھانے کے لیے تھا۔ ایک ہی وقت پر دونوں کو ادب سکھا دیا، ایک ہی وقت پر دونوں کو ادب سکھا دیا، آتے ہوئے روک دیا تاکہ آنے والا یہ خواہش نہ کرے کہ یہ میرے لیے اٹھے کیوں نہیں ہے، اگر لوگ نہ اٹھے تو اسے خیال آ جائے کہ حضور بھی تو منع کر دیتے تھے۔ تو آتے ہوئے روک کر آنے والے کو ادب سکھا دیا کہ دل میں یہ خیال نہ لایا کرو کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں میری تعظیم کے لیے، کیوں اس سے کبر پیدا ہوگا۔ تو آنے والے کو ادب سکھا دیا، اور جاتے ہوئے نہ روک کر مجلس والوں کو ادب سکھا دیا کہ جب کوئی لائق تعظیم آئے یا جائے تو تعظیم کے لیے اس کا قیام کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو اٹھ کر۔ تو ایک ہی عمل میں دونوں کو ادب سکھا دیا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ حضور بھی منع فرما دیتے تھے، کس لیے؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے، آنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے، لائق تعظیم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو اٹھنا تعظیم میں یہ لوگوں کے مجلس والوں کے ادب میں شامل ہے، لیکن آنے والا اپنا یہ حق نہ سمجھے کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، وہ یہ حق نہ سمجھے، کیوں کہ تعظیم ان کا ادب ہے، تعظیم ان کا ادب ہے، ان کا ادب ہے، لیکن یہ تو اپنے اندر باوجود ان کے قیام کے تواضع اور انکساری کا جوہر قائم رکھے، یہ حق نہ سمجھ لے کہ میرے لیے قیام کرنا میرا حق ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ خیال آ گیا، جس لمحے یہ خیال آ گیا، اسی لمحے نفس جو ہے وہ کبر کے تصور سے آراستہ ہو کر وہ لطف و کرم اور عنایات و نوازشات عزتی کے سارے احوال سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ تقاضا اسے حالت رکوع کی صورت میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ تواضع اور انکساری کا پیکر رہے، تواضع اور انکساری کا پیکر رہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احوال میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، لوگ قیام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ہزاروں کا اجتماع تھا، آپ تشریف لائے اور اپنی مجلس میں واز کی جگہ پر جہاں آپ نے واز فرمانا تھا سٹیج تک پہنچ گئے، مجمع کو چیرتے چیرتے، اور ایک شخص بھی تعظیماً قیام کے لیے نہ اٹھا، ساری مجلس میں گزر کے مرکز تک پہنچ گئے۔
قیام کے لیے کوئی نہ اٹھا۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ آج کیا بات ہے کہ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں اور کسی شخص نے آپ کی تعظیم نہیں کی، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ بس آپ فوراً اس کے دل کے خیال پر مطلع ہو گئے اور اسے پکڑ کر کہنے لگے کہ لوگوں کا تعظیم کے لیے، قیام کے لیے اٹھنا یا نہ اٹھنا یہ بھی اللہ نے ہماری قدرت میں دے رکھا ہے، ہم چاہیں تو اٹھنے دیں، چاہے تو اٹھنے نہ دیں، ہم چاہیں تو اٹھنے دیں، چاہے تو اٹھنے نہ دیں۔ یہ نفس کے احوال ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ نفس کے احوال ہے۔ تو وہ کیفیت آتی ہے کہ کچھ لوگ اٹھنے اور نہ اٹھنے دونوں کیفیتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وہ کیفیت بھی آتی ہے کہ وہ بے نیاز ہو جاتے اس خیال سے کہ کون اٹھ رہا ہے اور کون نہیں اٹھ رہا، کسی کے اٹھنے اور نہ اٹھنے سے وہ بے نیاز رہتے ہیں۔ جس طرح ایک بزرگ دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں اور ایسے کام کرتا ہوں اس لیے تاکہ لوگوں کی نظر میں میری نیکیاں نہ جائیں، ریا سے بچنے کے لیے، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے اور ریا سے بچنے کے لیے، تاکہ میرا عمل صرف اللہ کے لیے خالص رہے، لوگوں کے لیے نہ رہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ نے سن کر یہ جواب دیا کہ ابھی تو ریا سے پاک نہیں ہوا، کہ اگر عمل تیرا صرف اللہ کے لیے ہوتا تو کون تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا تجھے خبر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو لوگوں سے بچانے کے لیے خود کو چھپاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ابھی لوگوں کی نظر تیرے کام میں حائل ہے، ابھی لوگوں کا خیال تیرے عمل میں داخل ہے۔ اس کیفیت کو پا کہ کوئی تجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس کی خبر ہی نہ رہے، اس کی خبر ہی نہ رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان خود کو سراپا عجز و نیاز اور تواضع اور انکساری کا پیکر بنائے۔ کون اس کی تعظیم کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی گالی دیتا ہے۔ ارے کسی کے گالی دینے اور برا بھلا کہنے پر اگر من کو اور نفس کو غصہ آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ابھی بے نیازی نصیب نہیں ہوئی، ابھی نفس مستغنی نہیں ہوا۔ اگر نفس مستغنی ہوتا تو نہ کسی کی تعریف پہ خوش ہوتا، نہ کسی کی بد تعریفی پہ اسے ناراضگی ہوتی۔ تو حالت رکوع یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان تواضع اور انکساری کا پیکر بن جائے، اور ایسا پیکر بنے کہ پھر کبر، غرور، تکبر، نخوت اور بڑائی کا کوئی خیال اور شائبہ بھی اس کے دل میں آنے نہ پائے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ کے سوا دوسروں کی بڑائی کی نفی تھی، اور حالت رکوع میں نہ صرف دوسروں کی بلکہ اپنے کبر اور اپنی بلندی اور عظمت کی بھی نفی ہو۔ تو انسان جب تک تو اللہ کے لیے اپنی زندگی میں مٹ نہیں جاتا اس وقت تک اللہ تجھے عظمت سے ہمکنار نہیں کرے گا۔ تو تواضع اور انکساری اور مٹنا یہ خدا کی مخلوق کے لیے ہے اور کمزوروں کے لیے ہے، اور اگر متکبرین کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ، قارونوں کے ساتھ، جابروں کے ساتھ سامنا ہو تو ان کے لیے مٹنا نہیں، ان کے لیے تکبر کرنا خود عبادت و صدقہ بن جاتا ہے۔ التکبر مع المتکبرین عبادۃ، اور ایک روایت میں ہے تکبر مع المتکبرین صدقۃ، کہ تکبر کرنے والے بڑوں سے، جابروں سے جو خدائی کے دعوے دار ہیں، ان تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ خود ایک عبادت اور صدقہ ہے۔ اب شریعت یعنی طریقت تو یہ چاہتی ہے، فقراء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کمزوروں کے لیے مٹ جاتے تھے اور طاقتور جابروں کے لیے خود چٹان بن کے اکڑ جاتے تھے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے وقت کے جس بھی بادشاہ کو اور حاکم کو کبھی خط لکھتے تو آپ کے خطوط کی عبارت یہ ہوتی تھی کہ اے مستنجد باللہ عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ وہ حکم کے ساتھ خطاب کرتے تھے۔ فقراء کا تو یہ وتیرہ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اکبر کے ساتھ جہاد کیا تھا؟ وہ جہاد یہی تھا کہ متکبرین کے لیے اکڑ جاؤ،
تو فقراء کا، اللہ والوں کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ عجز و نیاز اور تواضع اور انکساری کے پیکر تھے خدا کی مخلوق، ساری مخلوق کے لیے، لیکن جہاں جابروں، ظالموں اور متکبروں کے ساتھ سامنا ہوتا تو پھر ان کے لیے تواضع نہیں بلکہ ان کے لیے تکبر کرنا۔ دراصل ان سے تکبر کرنا اللہ کی کبریائی کے تحفظ کے لیے ہوتا تھا۔ کبریائی کے تحفظ سے مراد کبریائی کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہوتا تھا۔ اگر دوسرے متکبرین کے سامنے جھک جائے تو پھر اس نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اللہ کو بڑا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا بڑا ہونے کا دعویٰ کرے اس کے سامنے گردن جھکنی نہیں چاہیے، اور غریب اور کمزور اور بے کس و ناقص مخلوق کے لیے اور خدا کی ساری مخلوق کے لیے جھکا ہوا ہونا، متواضع ہونا، منکسر ہونا، یہ حالت رکوع کے پیغام پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وصال ہوا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فقراء میں سے تھے، درویش لوگوں میں سے تھے، مردان حق میں سے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس مرد حق کو منفرد پایا ہے۔ وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے اور میں برملا اظہار کر رہا ہوں، تواضع اور انکساری کا جو رنگ میں نے اس مرد حق میں دیکھا واللہ میں نے آج تک کسی شخص کے اندر نہیں دیکھا۔ اور تواضع اور انکساری کا یہ عالم کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ رنگ دیکھا کہ آپ کے بلانے پر لاہور سے میں سیال شریف ایک مرتبہ پہنچا، نماز عصر کا وقت تھا، میں نے آپ کو اندر اطلاع کروائی، آپ اپنے کمرے میں خدا جانے کس مصروفیت میں بیٹھے تھے، ابھی آدھ منٹ نہیں گزرا تھا، ان کو میری آمد کی اطلاع ہوئی، خدا گواہ ہے جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں دوڑے باہر تشریف لے آئے، اسی حالت میں مجھے اندر لے گئے، اور ایک رات وہاں قیام ہوا، اور جو مناظر قدم قدم پر ان کی تواضع، ان کی انکساری، ان کے عجز و نیاز کے دیکھنے میں آئے، قدم قدم پر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، قدم قدم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کئی مرتبہ کئی معاملات میں ایسا ہوتا کہ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دولتیں عطا کی تھی، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو علم اور عمل اور کسی لحاظ سے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، کسی لحاظ سے اگر وہ سمندر ہے تو وہ قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، ان کے لیے تواضع اور انکساری کا ان لوگوں کا عالم یہ تھا۔ تو جن کو اللہ کی ذات بہت کچھ دیتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بہت کچھ ملنے کا معنی یہ ہے کہ اتنا جھکتا چلا جائے، تو جتنا جھکاؤ ہوگا اسی قدر اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم اور ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ نصیب ہوتا ہے لیکن صرف تکبر کے باعث سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں تکبر، ایک لمحے کا تکبر کبھی عمر بھر کی دولتوں اور کمائیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے طریقت، تصوف اور سلوک کی راہ میں چلنے والے ان کا فرض اولی ہے کہ وہ ہر سطح پر کبر، غرور، تکبر، اپنی بڑائی کے تصور کے بت کو کلیتاً پاش کر دے۔ تواضع اور انکساری یہ سالکین کا زیور ہے، عجز اور نیاز یہ اللہ کی راہ میں اور صفا کی راہ میں چلنے والوں کا بنیادی ہتھیار ہے۔ جو شخص تواضع سے نا آشنا ہے، انکساری سے نا آشنا ہے، جس کے اندر کی میں ابھی تک نہیں مٹی، جس کے اندر کا بت ابھی تک پاش نہیں ہوا، جس نے ابھی تک اپنی ذات کی نفی کرنا نہیں سیکھی، وہ جو کچھ چاہے کر لے، وہ صفا کے رستے میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی میں تو ہے جو ہمیں تباہ و برباد کیے جا رہی ہے۔ ارے میں ختم ہو جائے تو پھر اندر کا انسان زندہ ہو جائے۔ یہ میں جو مردہ ہوں اس لیے ہے کہ میں نے اپنی میں کو زندہ کر رکھا ہے۔ اگر میں کو مٹا دیا جائے تو پھر من کے انسان، اندر کے انسان کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ من پہ موت اسی لیے طاری ہے کہ ہم اپنی انا میں گم ہیں، ہم اپنی خودی میں گم ہیں۔ اگر خودی کی نفی ہو جائے تو پھر اصل خودی بیدار ہو جاتی ہے۔ لہذا تواضع اور انکساری یہ نماز میں حالت رکوع کا سبب ہے۔ تو رکوع کا ادب، رکوع کا تقاضا اور رکوع کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسان پوری زندگی میں یہ قسم کھا لے کہ کسی حال میں کبر سے،
اور عظمت اور کبریائی سے شناسائی نہ ہوگی، بلکہ ہر سطح پر ہر کسی کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ سامنا ہوگا۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم لوگوں کی عزت ان کا لباس دیکھ کر کرتے ہیں۔ جس کا لباس قیمتی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جس کا لباس پھٹا پرانا ہے ہم اس کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے اٹھ کر ملنا گوارا نہیں کرتے، مسکراتے ہوئے چہرے سے پیار بھرے دو کلمے کہنے اس سے گوارا نہیں کرتے۔ ارے ظالم انسان، تو نے سوچا کتنا بڑا کفر تو کر رہا ہے؟ تو قیمتی کپڑوں کی عزت کرتا ہے، تیرے نزدیک انسان کی کوئی قدر نہیں۔ ہم سواریوں کو دیکھتے ہیں، جس کے نیچے کار ہو وہ ہمیں لائق تعظیم دکھائی دیتا ہے، جو غریب پیدل یا سائیکل پہ دکھائی دیتا ہے وہ کتنا عظیم انسان کیوں نہ ہوا کرے، ہم اسے عزت کے لائق نہیں سمجھتے۔ جس کو اعلیٰ کھانا مل جاتا ہے وہ لائق عزت ہے، جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہے وہ عزت کا حقدار ہے، جو بہت پیسے والا ہے وہ عزت کا حقدار ہے، جو غریب ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جو سادہ ہے، جو دنیاوی پیمانوں اور دنیاوی معیارات پر بڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا ہی بڑا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہماری نظر جب تک ان ظاہری مادی مصنوعی بڑائی کے پیمانوں سے نہیں ہٹے گی اس وقت تک ہم انسان نہیں بن سکتے۔ مکہ کے کفار، مشرک اور قریش بھی حضور کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تجھ پر ایمان کس طرح لے آئیں کہ امیر تو کوئی تیری صحبت میں بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دیتا، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے غریب غریب لوگ جو ہمارے غلام تھے وہ مومن ہو کر تیرے صحابی بن گئے، اور ان کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنا ہماری سبکی ہے، ہماری ہتک ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ قرآن پاک نے ان کافروں کی ان بدبختوں کی اس سوچ کو قرآن میں بیان کیا اور فرمایا میرے پیارے ان کی باتوں پر نہ جا، یہ غریب لوگ، یہ شکستہ دل لوگ، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، ان کے دلوں کو دیکھ، ان کے دل کتنے امیر ہیں، ان کے من کو دیکھ، ان کا من کتنا امیر ہے، ان سے اپنی نظر نہ پھیرنا، اگر ان سے نظر پھر گئی تو اللہ کی نظر تجھ سے پھر جائے گی۔ یہ امت کے لیے سبق دیا جا رہا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان شکستہ دلوں سے نظر پھر گئی جن کو غریب، حقیر اور چھوٹا سمجھ کر دھتکار دیتے ہو، اگر ان سے نظر پھر گئی تو خدا کی قسم اللہ کی نظر تم سے پھر جائے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ امیروں کی عزت نہ کی جائے، امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اسی طرح غریب ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے ہاں امیر اور بڑا وہ ہے جو اس کی بندگی میں بڑا ہے، اور اللہ کے ہاں غریب اور نکما وہ ہے جو اس کی بندگی میں کم تر ہے۔ اللہ کے ہاں دولت کی بنیاد پر عمارت اور غربت کا کوئی فیصلہ نہیں، اللہ کے ہاں تو بندے کے من کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اندر کیسا ہے، اس کا اندر کیسا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی شخص تکڑا دنیا داری کے لحاظ سے نظر آتا ہے تو ہم اس کو عزت کے لائق سمجھتے ہیں، غریب نظر آتا ہے تو اس کا بڑا مذاق اڑاتے، اس کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور پھر ہم نمازی بھی بنتے ہیں، روزے دار بھی بنتے ہیں، دیندار بھی بنتے ہیں، ہم میں سے بڑے بڑے دین کا نام لینے والے غریبوں سے محبت کے ساتھ اور ہنس کر ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اور امیروں سے صرف ہاتھ ملانا نہیں بلکہ کتوں کی طرح ان کے دروں پر اپنی دمیں ہلاتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دین کا پرچار کرتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، اور اس طرح دوسروں کی عمارتوں، دوسروں کی دولتوں، دوسروں کی دنیاوی بڑائیوں کی بنیاد پر ان کے سامنے کتوں کی طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور اللہ کی غریب مخلوق کو دھتکار دیتے ہیں، ان کا حشر اللہ کے ہاں کتوں سے بھی برا ہوگا۔ یہ دیندار لوگوں کا شیوا نہیں ہے، اپنے احوال کو بدلو۔ دین کا نام لینے والا تو بڑا غیور ہوا کرتا ہے، دین کا نام لینے والا تو بڑا باہمیت ہوا کرتا ہے، اسے تو دنیا کی بڑی سے بڑی کسی طاقت کے سامنے بھی سر جھکانا نہیں آتا۔ اس لیے اللہ والا بننا ہے تو پھر اللہ کی اس مخلوق کے لیے جو شکستہ دل ہے اس کے لیے خاک راہ بن جاؤ، ان کے لیے جھک جاؤ، اور وہ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے خود متکبر بن جاؤ۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تجھے کہاں تلاش کروں، تجھے کہاں تلاش کروں؟ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ عبد القادر
تو میرے بندوں کو بتا دے اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ان غریبوں کو تلاش کرو جو فقر اور فاقے کی آگ میں جل رہے ہیں، اس لیے ان شکستہ دلوں کو تلاش کرو جن کے دل دنیا کی پریشانیوں سے ٹوٹ چکے ہیں، کہ میں اکثر و بیشتر ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل جن میں اللہ رہتا ہے انہیں تو تم نے حقارت کی نظر سے دیکھ کر ٹھکرا دیا، اب تم کروڑوں نمازیں پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں اللہ ملے کہاں سے؟ جہاں اس کا بسیرا تھا اس جگہ کو تو نفرت کے ساتھ دیکھ کر دھتکار دیا تھا۔ پھر ایک مقام پر پوچھا باری تعالیٰ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہوں تو کیسے حاصل کروں؟ فرمایا عبد القادر میرے بندوں کو بتا دے اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو فقیروں اور درویشوں کے قریب ہوا کرو، ان کی دعوت کیا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، کہ میں اکثر ان کا مہمان ہوتا ہوں، ان کا مہمان ہوتا ہوں، اگر ان کو کھانا کھلا لو گے تو یہ میری دعوت ہو جائے۔ ارے اللہ والا بننا، اللہ والا بننا بڑی مشکل بات ہے، دیندار ہونا بڑی مشکل بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نام دین کا لے لیکن ہو دنیا کا پجاری، اسی پیٹ کی پوجا نے، اسی دنیا کی پوجا نے، اسی ذلت اور رسوائی نے نہ صرف ہمیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو رسوا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو رسوا کر دیا۔ تو چوتھا ادب نماز کا حالت رکوع کا تھا، اور رکوع کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے تواضع اور انکساری کا پیکر بن جاؤ، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ کے لیے جھک جاؤ تاکہ اللہ تمہیں بلند کر دے اللہ رب العزت۔ حاضرین یہ 4 ادب اور 4 ارکان ہوئے ہیں نماز کے، بقیہ 3 ادب اور 3 ارکان کا بیان انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔